فاتخذه عدوا اللہ تبارک و تعالی ہم یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ شیطان دشمن رکھیے، کیونکہ شیطان تمہاری دشمن ہے اور اپنی دشمن بنائی۔ تو آج میں وہی اسباب بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان سے بندہ کن کن اسباب کے ذریعے سے بچ سکتے ہیں، جو احادیث میں موجود ہیں، یعنی وہ اسباب جن اسباب کے ذریعے سے انسان شیطان سے بچ سکتے ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں؟ تقریباً 30 اسباب ہیں جو کچھ مولانا سردار ولی صاحب نے ذکر کیا اور کچھ میں نے اپنے طرف سے بھی احادیث کے ذریعے سے میں نے معلوم کیا۔ نمبر 1 اذان ہے۔ اذان یہ سبب ہے شیطان بھگانے کے لیے۔ نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 3 آیت الکرسی ہے، جو آیت الکرسی بندہ پڑھ لیتے ہیں تو شیطان سے محفوظ ہوتا ہے۔ نمبر 4 سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے، ان آیات کے ذریعے سے بندہ شیطان سے محفوظ بن جاتے ہیں۔ نمبر 5 ذکر الرب العالمین ہے کہ آپ ذکر و اذکار کریں تو شیطان کی دسیسوں سے اور اس کے وسوسوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ نمبر 6 وضو میں رہنا۔ جو بندہ وضو کرتے ہیں تو وضو میں رہنا یہ مستقل عبادت ہے، اگرچہ ہمارے فقہاؤں نے یہ لکھا ہے کہ یہ عبادت نہیں ہے اور یہ ذریعہ ہے عبادت کے، نہیں، یہ مستقل عبادت ہے، اس پر اجر مل جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چھٹا سبب یہ ہے شیطان بچنے کے لیے کہ بندہ وضو میں رہے۔ نمبر 7 ہر بندہ کے کھانا نہیں کھانا ہے، یعنی مشتبہ کھانے سے بچنا ہے۔ تو تب بندہ یعنی حرام کھانوں سے اپنے پرہیز کرنا ہے، مشتبہ کھانوں سے بچنا ہے، تو شیطان کے دسیسوں سے بندہ بچ جاتے ہیں۔ نمبر 8 اجنبی عورتوں کی مجالس سے اجتناب کرنا۔ اجنبی عورتوں کے مجالس سے اجتناب کرنا یہ بھی شیطان کے دسیسوں سے بندہ بچ جاتے ہیں۔ نمبر 9 آخری صورت یعنی معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کے پڑھنے سے بھی بندہ شیطان سے محفوظ بنتے ہیں۔ نمبر 10 استعاذہ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی استعاذہ کرنا۔ یہ مختلف آیات ہے اس کے لیے، یہ پڑھنے سے بندہ محفوظ بن جاتے ہیں۔ نمبر 11 سورہ حدید کی آخری آیات پڑھنا۔ سورہ حدید کی آخری آیات پڑھنا یہ بھی شیطان کے دسیسے سے بندہ بچ جاتے ہیں۔ نمبر 12 لا حول ولا قوت، اس کی ورد کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، یہ عرش کے خزانوں میں سے ہے یہ کلمہ۔ نمبر 13 آمنت باللہ و ملائکتہ، ایمان مجمل پڑھنا، اس کی وجہ سے انسان شیطان کے دسیسوں سے بچ جاتے ہیں۔ نمبر 14 کلمہ شہادت پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، یہ اس کی ورد کرنا، اس سے بھی انسان کے شیطان کی دسیسوں سے بچ جاتے ہیں۔ نمبر 15 معرفت الہی میں کوشش کرنا
کہ آپ جتنی بھی اللہم ارزقنا حلاوت معرفت کا، اللہ کے معرفت میں کوشش کرنا اور وہ معلوم کرنا، یعنی اللہ کے معرفت کے تعلق پیدا کرنا۔ نمبر 16 ایمان بالتقدیر، ایمان بالتقدیر، جو بھی آپ کو پہنچ گیا، جو بھی تکلیف پہنچ گیا، یہ اللہ نے آپ کے لیے مقدر میں لکھے ہے، لہٰذا ایمان بالتقدیر جو بندہ رکھتے ہیں وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، یعنی اس کو کبھی بھی پریشانی نہیں آتے ہے۔ جو بندہ ایمان بالتقدیر رکھتے ہیں کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتے۔ نمبر 17 اللہ کی نعمتوں کی شکر ادا کرنا، اے اللہ جو آپ نے دیا اسی کے ہم مستحق تھے، اسی کے زیادہ ہم مستحق نہیں تھے، یہ بھی آپ کے محض احسان ہے، ہم بھی اسی چیز کا مستحق بھی نہیں ہے جو آپ نے دیا ہے۔ یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، یہ شیطان کی دسیسوں سے بندہ بچ جاتے ہیں۔ اور نمبر 18 یعنی معاملات میں سچ بولنا، ویسے سچ بولنا تو ضروری ہے لیکن معاملات میں سچ بولنا یہ بھی انسان شیطان کی دسیسوں سے بچ جاتے ہیں۔ نمبر 19 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ نمبر 20 اجتناب من الکذب، جھوٹ سے پرہیز کرنا۔ نمبر 21 التدبر فی القرآن، قرآن کریم میں تدبر کرنا، سوچ کرنا۔ نمبر 22 ترک المعاصی، اجتناب من المعاصی، گناہوں سے پرہیز کرنا۔ نمبر 23 رب العالمین سے دعا کرنا، ہر وقت دعا کرنے کہ اے اللہ مجھے محفوظ بنائے۔ نمبر 24 مجاہدہ کرنا۔ نمبر 25 انتخاب صحیح دوستوں کے، یعنی اپنے دوست جو آپ منتخب کرتے ہیں تو نیک لوگوں کو منتخب کرے، ایسے لوگوں کو منتخب نہ کرے جو شرارتی ہے، شیطان ہے، تو نیک لوگوں کو منتخب کرنا، یہ بھی انسان شیطان کی دسیسوں سے بچ جاتے ہیں۔ نمبر 26 تذکرہ موت، ہر وقت موت کا ذکر کرنا۔ اور نمبر 27 اقامت کے ذریعے سے بھی شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ اور 28 الاخلاص فی الاعمال، اور نمبر 29 الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، تو آپ کی محبت اور بغض کا جو مرکز ہو وہ